السلام علیکم، میں ہوں شفاعت ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تلگنگ یوٹیوب چینل۔ آج کل امریکی انتخابات کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ امریکی انتخابات ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے منگل کو ہوتے ہیں۔ اب تقریباً 10 دن ہی رہتے ہیں ان انتخابات میں، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے 4 سال کون دنیا کے طاقتور ترین ملک کا حکمران ہوگا۔ امریکی انتخابات باقی دنیا سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، اور ان انتخابات میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نہ صرف امریکی بلکہ پوری دنیا کے لوگ ان انتخابات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انتخابات قدرے مختلف ہوتے ہیں، تو کافی سارے دوست احباب نے اور ہمارے ویورز نے بھی یہ ریکویسٹ بھیجی تھی کہ امریکی الیکشنز کے حوالے سے ویلاگ بنایا جائے تاکہ کچھ انفارمیشن ان سے شیئر ہو سکے۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان انتخابات کو لے کے کچھ مختصراً لیکن مکمل طور پر ان انتخابات کے طریقہ کار پہ کا احاطہ کیا جا سکے۔ امریکہ کا یہ انتخابی نشان 1787 میں امریکہ کے بڑوں نے بنایا، اور اس وقت یہ سوچا گیا کہ پاپولر ووٹ جیسا ہر ووٹر ایک ووٹ دیتا ہے، تو پاپولر ووٹ کے علاوہ بھی کوئی ایسا نظام بنایا جائے تاکہ اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جا سکے۔ اس دفعہ یہ 59th پریزیڈنشل الیکشن ہونے والا ہے جو 3 نومبر کو ہوگا۔ پہلی شرط اس کی عمر، امیدوار کی عمر 35 سال سے زائد ہونی چاہیے، اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ہو، یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم 14 سال امریکہ میں رہا ہو۔ اس کے علاوہ امریکی صدر بننے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ امریکہ میں صدر صرف 2 بار ہی بن سکتا ہے، یعنی اس کی جو مدت ملازمت ہے یا مدت صدارت ہے وہ 8 سال زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ویسے ایک دفعہ دوسری جنگ عظیم میں چونکہ حالات اس وقت ایسے تھے، جنگ کے دوران الیکشن کی وجہ سے اس وقت کے پریزیڈنٹ روز ویلٹ تیسری دفعہ بھی منتخب ہو گئے تھے، تو دس دا ون آف کیس ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر نے 3 ٹرمز لگائی ہوں، ویسے زیادہ سے زیادہ 2 ٹرمز ہی ہو سکتی۔ امریکی صدر بننے کے لیے پاپولر ووٹ میں سبقت لینا تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ الیکٹورل کالج کو بھی جیتنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہی کنفیوژن ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے اور کہ یہ الیکٹورل کالج کیا ہے، اور جو الیکٹورل کالج کے نمائندے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کو کہا کیا جاتا ہے۔ تو ہم باری باری اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکٹورل کالج بیسیکلی 538 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو اس کے ممبران ہیں ان کو الیکٹرز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی 50 اسٹیٹس ہیں، تو ان 50 اسٹیٹس کے آبادی کے تناسب سے الیکٹرز کی تعداد ہوتی ہے۔ جیسے کیلیفورنیا بہت بڑی ریاست ہے، تو وہاں پہ 55 الیکٹورل کالج کے ممبرز یعنی الیکٹرز ہیں، اور جیسے ڈی سی ہے، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کو بھی اسٹیٹ کی ہی حیثیت حاصل ہے، تو اس کے اندر صرف 3 ہیں، اس کے اندر صرف 3 ممبرز ہیں الیکٹورل کالج کے، 3 الیکٹرز ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈز، اٹ ویریز، مختلف ریاستوں کی آبادی کے تناسب سے ان کی تعداد۔ جو امیدوار جس اسٹیٹ سے جیتتا ہے اس اسٹیٹ کے جتنے بھی الیکٹرز ہوتے ہیں، جو بھی الیکٹورل کالج کے نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ ساری ووٹس اسی امیدوار کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ وہ کیلیفورنیا جیتے گا تو اس کو 55 سیٹیں ادھر سے بھی مل جائیں گی، اور یہ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے الیکٹرز ہیں، ان کی آبادی کے تناسب سے ان کی تعدادیں ہیں، تو لیکن جو سب سے زیادہ ہے جیسے میں نے بتایا وہ کیلیفورنیا ہے، اور کم سے کم 3 ہیں جو ڈی سی کی ہے اور ڈیلاویئر کی ہیں۔
تو وہ جو اسٹیٹ بھی جو امیدوار جیتتا ہے اس کے الیکٹرز اسی کے ووٹر بن جاتے ہیں اور اسی کو وہ ووٹس ادھر سے حاصل ہو جاتے ہیں، جو الیکٹورل کالج کی میں بات کر رہا تھا۔ ویسے ٹریڈیشنلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو پاپولر ووٹ جیتتا ہے امیدوار وہی الیکٹورل کالج بھی جیت جاتا ہے، لیکن امریکہ کی ہسٹری میں 5 بار ایسے بھی ہوا ہے کہ جو بندہ پاپولر ووٹ سے جیت رہا تھا، جو امیدوار، وہ الیکٹورل کالج میں آ کے ہار گیا۔ اور اس کی ریسنٹ جو اگزامپل ہے وہ 2016 کے الیکشنز ہیں، جب ٹرمپ تقریباً 30 لاکھ ووٹوں کی سبقت تھی ہیلری کلنٹن کی، لیکن وہ الیکٹورل کالج میں جیت گیا، 270 سے زیادہ نشستیں اس نے حاصل کر لیں، تو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو دونوں صورتوں میں دونوں طرف جیتنا ضروری ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ الیکٹورل کالج ہے، اس میں جو جیتے گا وہی امریکہ کا صدر بنتا ہے۔ 538 میں سے 270 ووٹس اس کو لینے پڑتے ہیں۔ امریکہ میں 2 پارٹی کا سسٹم ہے، ایک کو جی او پی یعنی گرینڈ اول پارٹی، جس کو زیادہ تر لوگ ریپبلکن کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اس دفعہ جو بائیڈن ہیں، جو اوباما کے دور میں پہلے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس دفعہ ریپبلکن کے امیدوار جو پچھلی دفعہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو ان کے دوست ہی از جسٹ ڈونلڈ کہتے ہیں، وہ ہے۔ کوئی نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ الیکشن کے سال کے اگلے سال یعنی 3 مہینوں کے بعد تقریباً 20 جنوری کو اپنا حلف لیتا ہے، اور جب تک اس کا حلف نہیں لیا جاتا یا اپنا حلف نہیں لیتا تو اس وقت تک اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو تقریباً 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی ٹیم بناتا ہے اور اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بریفنگز دی جاتی ہیں، اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جب وہ اپنا عہدہ سنبھالے تو اس کی جو ورکنگ ہے وہ اسموتھلی ہو سکے۔ اور اگر کسی صورت میں وہ نہیں نیا صدر بنتا، پرانا صدر ہی کنٹینیو کرتا ہے، تو پھر اس شکل میں جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اور اس کو پھر 20 جنوری تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، لیکن نیا صدر بننے کے حوالے سے یہ ایسا ضرور ہو جاتا ہے۔ دو ٹرم جو امریکن الیکشن میں اکثر استعمال ہوتی ہے الیکٹورل کالج کے بعد وہ ہے سوئنگ سٹیٹس۔ تو سوئنگ سٹیٹس کیا ہیں؟ ہر دفعہ ایک ہی ہوتی ہیں یا ہر دفعہ مختلف ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سوئنگ سٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ جو سٹیٹس ٹریڈیشنلی کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتی اور وہ ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یا ایسی سٹیٹس جو ریپبلکن پچھلے الیکشن میں تھیں، جیتے تھے وہاں سے، لیکن اس دفعہ ان کی پرفارمنس یا کسی وجہ سے ان کا جھکاؤ ڈیموکریٹس کی طرف ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے بڑی سٹیٹس یا چھوٹی سٹیٹس سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں۔ اس دفعہ جن سٹیٹس کو سوئنگ سٹیٹس کہا جا رہا ہے ان میں مشیگن ہے، فلوریڈا ہے، کیلیفورنیا ہے، اس کے بعد ایریزونا ہے، اور آئی بلیو وسکونسن ہے جو اس دفعہ سوئنگ سٹیٹس میں بھی شامل کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے امریکن الیکشنز میں، پریزیڈنشیل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، 3 اس دفعہ 2 ہو سکیں۔ ان کا جو بھی پولز آتے ہیں، ان کا بھی جو سروے آتا ہے، اس کے حساب سے بھی جو بائیڈن کو سبقت حاصل ہے، اور ویسے بھی جتنے پولز جو ابھی تک آئے ہیں اس میں تقریباً بعض پولز میں 1 ڈیجٹ میں اور بعض پولز میں 2 ڈیجٹس میں جو ہے جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ الیکشن کا رزلٹ بھی شاید 3 نومبر کو ہی اناؤنس نہ ہو سکے شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پوسٹل بیلٹس کا استعمال شاید کریں، تو ان کی گنتی میں یا ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں شاید کچھ ٹائم زیادہ بھی لگ سکے۔ ہو سکتا ہے ہمیں 5-7 دن انتظار کرنا پڑے اس بات کا فیصلہ کرنے ہونے تک کہ اس دفعہ امریکہ کی صدارت کا منصب کون سنبھال رہا ہے، ڈونلڈ ہی کنٹینیو کرے گا یا جو بائیڈن اس دفعہ نئے امریکی صدر ہوگا۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید موضوعات، سوشل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔